کیونکہ سم ٹائم تو وہ طوطا بھی کہتا ہے نا جی کہ آپ کی جو خط وہ نکالتا ہے تو اس میں آپ کی قسمت کا حال لکھا جاتا ہے. قسمت کا حال کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا. ایک صرف جرنل کیلکولیشن ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیلکولیشن وائز کہ مے بی پاسبلی یہ ہو سکتا ہے. جہاں یہ بات آ گئی کہ جو ہے نا جی آپ کی قسمت میں یہ ہوگا, اتنے بچے ہیں, اتنا ایسے شادی ہوگی, یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں. اجازت کے اوپر بات کی جیسے میں نے, وہ بھی چیز غلط ہے. آپ کو ہاں جو ہے نا ان کے یہ ہے کوئی چیز اگر ہم بات کرتے ہیں بخشنا جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ایک انرجی ٹرانسفرنس اس کو آج کے ماڈرن ٹرمز میں کہا جاتا ہے انرجی ٹرانسفرنس. پھر جو ہے اٹیونمنٹ ایک چیز کہلائی جاتی ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. اٹیونمنٹ یعنی کہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اٹیون کرتے ہیں اس سسٹم کے اندر, اس انرجی سے انٹر لنک کر دیتے ہیں جو آپ کے پاس ہے. اب جیسے ہم اسم الہی کی بات کریں تو میں مخصوص اسم الہی یوز کرتا ہوں. میں تمام اسم الہی, آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کمپیوٹر بیس سافٹ ویئرس موجود ہیں یا جو ہے بہت ساری ایسی سائٹس ہیں اس میں آپ چیزیں ٹائپ کریں تو وہ ہر چیز آپ کے قسمت کا حال اور اس کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائے گا. تو میری ایک لمیٹڈ یعنی کہ مثلا جو میں اسٹونس ریکمنڈ کرتا ہوں یا اسم الہی ریکمنڈ کرتا ہوں, لوگ مجھے بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیشہ میں وہی باتیں کہتا رہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری اس میں ایکسپرٹیز ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ ایک کالر کو میں نے اگر فرض کرنے کہا کہ آپ کے لیے پرل اچھا ہے یا آپ کے لیے اسم پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو, اب میرے پاس اگر 10 کالر اسی ہی کیلکولیشن کے آئیں گے, اگر اس کا نمبر 1 ہے یا اس کی جو بھی کیلکولیشن بنے گی میں اس کو یہی بتاؤں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جو ہے نا میرے دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچیں گے ایک ہی اسٹون یا ایک ہی چیز ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے. مجھے یہ نہیں ہے پرابلم کہ جو ہے نا میں لوگوں کو ڈفرینٹ باتیں بتاؤں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کی بات سن کے پھر اسی کو ہی انٹرپریشن کر کے اور جو ہے نا بات بتاتے جاتے ہیں. اس میں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے, اور میں اصل میں چونکہ بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا جان بوجھ کے اس کو فریشمنٹ لانے کے لیے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ پتھر ہیں ان کو مخصوص کر دیا جاتا ہے. پتھر پتہ نہیں وہ کس چیز کے ہوتے ہیں, کچھ تو حقیق فیروزہ وغیرہ اس کے بارے میں تو چلے روایات موجود ہیں, حدیث موجود ہیں, برامین موجود ہیں, لیکن کیا وہ کوئی ایک مخصوص پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر ہی صرف وہ ورد ہو سکتا ہے اور وہ سارا ایک پروسیس جو ہوتا ہے ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بول رہا ہوں کینیڈا سے, میرا نام آفتاب ہے. جی بسم اللہ. جی آپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ. جی آپ کو سب جی 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 کہیے آپ کی آواز یہ ہے کہ جو سید صاحب فرما رہے ہیں کہ سارا جو ہے یہ مائنڈ کا ہے. جی میرے خیال میں جو سب سے بنیادی وجہ ہے, مثلا یہ جو ڈفرنس کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ادیان اس کا کسی دین سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان اور بطور ایک عام انسان کے ہمارے فرق یہ ہے کہ یہ روحانیت کا ہے. مثلا ہمارے علماء میں سے آیت اللہ بہجت ہیں, جوادی عاملی ہیں, یا اور جو روحانی ہے, خود امام خمینی کا جو بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں رہا ہے روحانیت کے ساتھ تعلق, وہ ڈفرنس ہے کہ ہم کسی اور پیرائے میں دیکھتے ہیں روحانیت کو, اور جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنڈ کا جو ہے وہ اسٹرانگنیس ہے یا کس طرح ہے, وہ مائنڈ سائنس, جی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کو پریکٹس سے کر سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واقعتاً روحانیت کے تھرو ہے, جو خود ایک قرآن پہ عمل کرنے سے ہے یا خود ایک قرآن کی تعلیمات پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھالنے سے ہے, اس کی کوئی اور ویلیو ہے بنسبت یہ کہ آپ صرف پریکٹس کرتے رہیں اور کچھ چیزوں کو آپ درک کر سکیں. جی بہت شکریہ. میرا بات جو ہے وہ چلیں تھینک یو, بہت شکریہ آفتاب صاحب. پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. انہوں نے پہلے سے پروگرام نہیں سنا ہماری بات ہی یہ ہوئی تھی کہ تمام چیزوں کی بنیادی دین اسلام. روحانیت کا ایک نقطہ میں نے مائنڈ سائنسز کو کہا ہے, ورنہ تو مائنڈ سائنسز اپنی تعریف خود کر کے آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر اس کو بہت ہی زیادہ اچھا کہا جا رہا ہے, لیکن میں نے ایک نقطہ کہا ہے روحانیت کا. تو مین روحانیت ہی ہے جب ہم دونوں کا کمبینیشن کرتے ہیں. کیونکہ جو میرے ویورز ہیں یا جو میرے کلائنٹل ہے وہ صرف ایک مسلم کمیونٹی کے اوپر نہیں ہے, تمام ریلیجن کے لوگ مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں یہاں پہ, اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اس کے اندر بہتری ملتی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ کچھ نون مسلمز بھی ایسے ہیں جو کہ ہماری اسلامک پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں,
جی ہمارے پاس ابھی ٹائم ویسے کافی سارے ریسرچ بھی موجود ہے نا جس میں بتایا جاتا ہے کہ مطلب کس طرح سے آپ ان چیزوں کو یوز کر کے اور آپ پہ کیسے افیکٹس پڑتے ہیں، تو وہ بھی مطلب ایک واقعی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ کافی سارے ریسرچ بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ جب ان کا پروگرام چلے گا تو اس میں کافی ایسی باتیں بھی آئیں گی اور آپ لوگ بھی ناظرین اس سے کیا کہتے ہیں مستفید ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ ضرور دیکھیے گا 5 بجے آج ان کا پروگرام لگے گا جی اہل بیت ٹی وی پہ. تو میرے خیال سے پروگرام کا وقت بھی اختتام پر ہے، تو سید مظہر الدین تاثم جی آپ اپنی جو اپنے ناظرین ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ منسلک رہنا ہے اور یہ ساری گفتگو رہے گی اور یہ مسائل پہ بھی گفتگو آپ کرتے رہیں گے، ان کے لیے یہ کوئی ایسا پیغام کہ جو واقعاً کچھ سوال جو اٹھتے ہیں یا ہوتے ہیں ان سوالوں کے حوالے سے بھی ایسا پیغام کو آپ دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ دیکھیے سب سے مین چیز سب سے پہلے یہی بتا دوں کہ میں یا میرے جیسے کوئی بھی لوگ آپ کی کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکتے. اگر ہم لوگوں میں کچھ ہوتا تو جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے نا آج کنگ ہوتے ہم جو ہے، لیکن ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کے لیے. ساری ذات جو کام کرنے والی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اسی سے لا لگائیے، اسی کے در کے اوپر جائیے تو آپ کے تمام کام ہو جائیں گے. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم یہ چیزوں کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، تمام چیزیں دین اسلام کے دائرے میں ہی ہیں. آپ کچھ پیغام اپنا دینا چاہیں گے؟ جی صاحب ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اور ہمیں تو آج ماشاءاللہ میں تو بڑی ان کے باتوں میں اور ان کی جو ہے مظہر الدین تاج صاحب نے جو باتیں کی اس میں بڑی محو ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ ضرور 5 بجے آپ بھی پروگرام دیکھیے گا، میں بھی دیکھوں گی. وہی بات ہے جیسے انہوں نے بات کی کہ ہر چیز کا جو حل ہے، ہر چیز کے جو اگر پرابلمس ہیں خدا کے پاس ہے. اگر ہم خدا سے لوہ لگائیں، اس سے ہمارا جو رابطہ ہے مضبوط ہو. جیسا کہ وہ بھی ایک امام علی کا بھی قول ہے کہ دن کے وقت جو ہے تم رزق کو تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے. تو اسی بات کے ساتھ میری طرف سے اجازت، خدا حافظ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور آپ لوگ ناظرین ضرور 5 بجے دیکھیے گا سید مظہر الدین تاج صاحب کا پروگرام اس میں الہی. میری طرف سے خدا حافظ. اور اب چلتے ہیں جی عابد رضوی صاحب. جی شکریہ ثنا. میں سب سے پہلے جی شکریہ ادا کرتا ہوں سید صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم نکالا اور بہت ہی اچھے انداز سے گفتگو آپ نے فرمائی. آپ کا بھی شکریہ. اور ثنا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے آخر پہ مجھ پہ بات آ گئی ہے. تو ناظرین یہ تمام اس حوالے سے گفتگو جو ہوتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سید صاحب نے خود بھی بتایا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کچھ بھی دیتی ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات دیتی ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم وسیلہ کیسا ڈھونڈتے ہیں. میں اس کی اگر مثال دوں تو ٹائم بہت زیادہ گزر جائے گا. آپ نے اگر پانی گرم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پلاسٹک کا ٹب آپ یوز نہیں کر سکتے یا پلاسٹک کی بالٹی نہیں. ایسی کریں گے کہ جسے آگ نہ جلا سکتی ہو. تو یقیناً اگر ہم نے اپنے پروردگار سے کچھ مانگنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو مانگنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا اپنا خلیہ ایسا بنانا چاہیے کہ ہم لگیں کہ ماننے والے ہیں، مانگنے والے ہیں. اور ہم پہ وہ تمام چیزیں نظر آنی چاہیے کہ واقعاً جو ایک مانگنے والے کا سائل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کا ایک سارا سسٹم ہوتا ہے. دیتی خدا ہی کی ذات ہے. یہ درمیان میں وسیلے ہیں کہ جن کے توسط سے ہم اس پروردگار سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ جنہیں ہم وسیلہ بنا رہے ہیں کم از کم ان کے وسیلے سے جب دعا کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں. پروردگار آخر پہ اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت میں چاہوں گا کہ پروردگار ہمیں دین حقہ کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی عابد رضوی کو بھی اجازت دیجیے. ہم سب کی طرف سے خدا حافظ.